آج کل جو بجلی کے بل ہیں وہ بہت زیادہ ہے، بجلی بہت زیادہ مہنگی ہے. ایز اے انجینئر ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے کچھ نہ کچھ سپورٹ ہم اپنے کلائنٹ کو دے دیں. تو اس کے لیے ہم کیا ترتیب اختیار کریں جس کی وجہ سے ہمارے یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. دیکھو، لوگ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد بھی ان کو کوئی فائدہ نہ ہو تو کیا کریں؟ اپنے بغل میں منہ ڈال کر رونے والی بات ہو گئی. جیسے ایم جے سولر سولوشن نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے. پاکستان میں ایسے پروڈکٹ انہوں نے انٹروڈیوس کروائے ہیں جس کا مقابلہ پورے پاکستان میں کوئی بھی پروڈکٹ نہیں کر سکتے. اچھا سر، جیسے کہ ابھی جو ہے نیٹ میٹرنگ کی جو پالیسیز ہے ان کی وجہ سے اب ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے نیٹ میٹرنگ کا. تو اب سر ہم نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ سولر پینل لگائیں یا پھر انسٹال کریں تاکہ یہ لوگ جو ہے نا یہ سیدھے ہو جائیں اور یہ کبھی بھی پیسے کمانے کے لالچ میں کلائنٹ کو خراب چیز نہ دیں. بی گریڈ کا مال میرے ویئر ہاؤس میں انٹر ہوا، جب میں نے اس کو دیکھا، یقین کرو آج بھی میری وہ اماؤنٹ اٹکی ہوئی ہے. لیکن میں نے تہیہ کر لیا کہ آئندہ میں سولر سیل نہیں کروں گا، کیونکہ میں کس پہ اعتماد کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبدالقادر جیلانی فرام ایم جے سولر سولوشن پرائیویٹ لمیٹڈ. تو آج ہماری جو ڈسکشن ہے وہ ہے جو آنے والے وقت میں جو نیٹ میٹرنگ پہ جو پابندی لگی ہے، تو ہمارے کلائنٹ بہت زیادہ پریشان ہیں. بار بار ہمیں کال آ رہی ہیں ان کے، بار بار وہ ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے کافی زیادہ انویسٹمنٹ کر لی ہے لیکن اب اس کا کیا حل ہے، ہم کیا کرنا ہے. تو اس کا حل نکالنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم اس سولر کے ساتھ جو ہمارا جو تجربہ ہے، جو ہم اس سولر کے ساتھ جو ہم نے اس کے ساتھ جو وقت گزارا ہے وہ تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں. 15 سے 16 سال ہو گئے کہ ہم سولر انڈسٹری کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو اس کا حل نکالنا بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کلائنٹ کو ایسا ایک بہترین حل بتائیں کہ ان سے ان کی پریشانی دور ہو جائے. اگر مکمل دور نہیں ہوتی تو کم سے کم کسی حد تک ان کی پریشانی کم ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل جو بجلی کے بل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بجلی بہت زیادہ مہنگی ہے. ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوڈ شیڈنگ ہے، تو کافی ایسے مسئلے مسائل ہیں جن کو حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس کا حل نکالنے کے لیے ہم نے ایک بہت زبردست سلوشن نکالا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم لکس پاور کو ڈیل کر رہے ہیں. آل پاکستان ہم لکس پاور کے ایک اچھے برانڈ کو ہم نے متعارف کروایا ہے. تو آج سے ہم نے 3 سے 4 مہینے پہلے یہ بات کہی تھی کہ ایک دن ایسے آئے گا کہ وہ آن گرڈ کے یا نیٹ میٹرنگ کے سسٹم کو ختم کر دیں گے. تو میں یہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ میں کوئی پتہ نہیں ایسے جاننے والا ہوں، آنے والے وقت کا مجھے اندازہ ہو جاتا ہے، یہ بات میں نہیں کر رہا. بات میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا. چائنیز ایک ایسی قوم ہے کہ یہ ہر وقت کی خبر رکھتی ہے. لکس پاور کمپنی نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ آن گرڈ کا جو دور ہے وہ ختم ہونے والا ہے. تو میں نے ان کی یہ بات سن کر میں نے ایک حیرت دیکھی کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے پھر مجھے کچھ ایسی وجوہات بتائی جس وجوہات پہ مجھے اس بات کا یقین ہوا کہ واقعی ہی ان کی بات کسی حد تک سچ ثابت ہوگی. اور آج ان کی بات سچ ثابت ہو گئی. اللہ کرے کہ ہماری حکومت کو ترس آئے اور ہم پر، عوام پر ترس کھا کر دوبارہ اس نیٹ میٹرنگ کے عمل کو جاری اور قائم رکھیں. اور جو ان کے انہوں نے جو ریگولیشن بنائی ہوئی ہے ان کو اچھے طریقے سے وہ کاؤنٹ کر لیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے اس پہ عمل درآمد ہو، تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. دیکھو، لوگ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد بھی ان کو کوئی فائدہ نہ ہو تو کیا کریں؟ اپنے بغل میں منہ ڈال کر رونے والی بات ہو گئی. لیکن ایز اے کمپنی، ایز اے ایک ٹیکنیکل سپورٹ ہم انشاءاللہ پوری کی پوری کوشش کریں گے. جیسے ایم جے سولر سولوشن نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے. پاکستان میں ایسے پروڈکٹ انہوں نے انٹروڈیوس کروائے ہیں جس کا مقابلہ پورے پاکستان میں کوئی بھی پروڈکٹ نہیں کر سکتی، جس سے آپ کے تمام مسائل حل ہو رہے ہیں الحمدللہ. اور لکس پاور کی جو پروڈکٹ ہے ابھی جو آنے والے جو کل ہے جس میں نیٹ میٹرنگ اور یہ جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں، تو لکس پاور کی وجہ سے بھی آپ کے مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اب وہ کیسے ہوں گے؟ ہمارے ساتھ ہمارے انجینئر دوست ہمارا بیٹھا ہوا ہے، انجینئر زرق خان صاحب. تو یہ بھی کافی محنت کر رہے ہیں اور اس بات کے اس خبر کو لے کے یہ بہت زیادہ پریشان ہیں. لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس کا کوئی سلوشن نکالنا ہے. تو ہم یہ جو سلوشن نکالنے کا جو ہم نے یہ سلوشن نکالا ہے، ہم نے
اس کے بارے میں اپنے چائنیز جو ہمارے انجینئر ہیں ان کے ساتھ ہم نے اس کے بارے میں ڈسکشن کی، تو ہم نے کچھ ایسی ایک سیٹنگ نکالی ہے لکس پاور انورٹر کے اندر، جس سے آپ کے مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں کسی حد تک، 100% نہیں لیکن 80% حل ہو سکتے ہیں۔ وہ طریقہ کار کیا آپ نے اپنانے ہیں، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہمارے انجینئر صاحب آپ کو بتائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آپ کے مسئلوں کا حل۔ اچھا، تو انجینئر صاحب آپ ہمیں، ہمارے کلائنٹ کو، ہمارے ویوز کو یہ بتائیں کہ ہم کس طریقے سے اس حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس کے بارے میں کافی سوچا ہے، کافی پریشان بھی ہیں اس کے بارے میں، تو اس پریشانی کو حل کرنے والے تو ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی پوری کر سکتا ہے، لیکن ایز اے انجینئر ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے کچھ نہ کچھ سپورٹ ہم اپنے کلائنٹ کو دے دیں۔ تو اس کے لیے ہم کیا ترتیب اختیار کریں جس کی وجہ سے ہمارے یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں؟ اچھا سر، پہلے تو بڑی ایک بیسک ترتیب ہے، میں بیسک سے سٹارٹ کروں گا اور پھر آپ کو ایسا چون لے کے بتاؤں گا کہ کیسے کیسے آپ اپنی بل میں کمی لا سکتے ہیں۔ اچھا سر، جیسے کہ ابھی جو ہے نیٹ میٹرنگ کی جو پالیسیز ہے، ان کی وجہ سے اب ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے نیٹ میٹرنگ کا۔ تو اب سر ہم نے کرنا یہ ہے کہ پہلے تو ہم سولر پہ، کیبلز پہ، ایون کہ بریکرز پہ اتنا ایز سچ ہمارا کوئی فوکس نہیں تھا، کیونکہ اوبیسلی نیٹ میٹرنگ چل رہا تھا اور نیٹ میٹرنگ بڑے اچھی طریقے سے چل رہا تھا، کیونکہ یونٹ کے بدلے یونٹ جو ہے وہ کینسل آؤٹ ہو رہے تھے، تو وہ ایک بڑا بہترین فائدہ تھا۔ لیکن ابھی جو نیٹ میٹرنگ کی جو پالیسیز ہے کہ 10 روپیز بائی بیک انہوں نے کر دیا ہے، جو کہ بہت ہی کم ہے، مینس کہ 6-7 سال میں آپ کو پے بیک ملے گا، تو اس سے اچھا ہے کہ بندہ ایک ہائبرڈ سسٹم پہ جائے۔ تو اس کی وجہ سے اب ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی جو ہے نا، وہ بھی ہم ان فوکس لیں گے، ان اکاؤنٹ لیں گے۔ جیسے کہ سولر پینلز جو ہیں، جب بھی آپ سولر پینل لگائیں یا پھر انسٹال کریں یا خریدیں، تو ہمیشہ اے گریڈ کے سولر پینلز لیں جن کے پاس ڈاکومنٹیشنز موجود ہو، تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ ایفیشنسی اچھے دیں۔ مارکیٹ میں بہت بی گریڈ کے جو ہے سولر پینل آ چکے ہیں، بلکہ ابھی تو سر جی سی اور ڈی گریڈ کی بھی آ چکے ہیں پینلز۔ تو ہمیشہ آپ جب بھی اپنے سسٹم کے لیے پینل انسٹال کریں تو اے گریڈ کے پینل انسٹال کریں، جن کے پاس مکمل ڈاکومنٹیشنز ہو اور مکمل ٹیسٹنگ رپورٹس ہوں۔ اس کے بارے میں انجینئر صاحب میں آپ کو بلکہ اپنے کلائنٹ کو بھی یہ بتانا پسند کروں گا کہ آپ کو جہاں سے بھی بی گریڈ کا سولر کوئی بھی ڈیلر دے، کوئی بھی مثال کاروباری بندہ یا کوئی بھی دکاندار آپ کو بی گریڈ کا پینل دے، تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے بارے میں آپ سب کو بتائیں۔ یہ نہ کہ وہ آپ کا جاننے والا ہے وہ ناراض ہو جائے گا، نہیں، یہ آپ کی ایک اسلامی ذمہ داری ہے کہ اس کے بارے میں آپ سب کو بتائیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ بی گریڈ کا پینل بیچتا ہے، اس سے یہ پینل نہ لیں، تاکہ یہ لوگ جو ہے نا یہ سیدھے ہو جائیں اور یہ کبھی بھی پیسے کمانے کے لالچ میں کلائنٹ کو خراب چیز نہ دیں، ان کے ساتھ دھوکہ نہ کریں۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کسی بھی ایسے ڈیلر کو پکڑ لیں جو بی گریڈ کا پینل بیچے، تو آپ ہمیں بتائیں، باقی لوگوں کو بتائیں، تاکہ ہم گروپ میں ان کا نام ڈالیں، تاکہ آئندہ وہ کبھی ایسی غلطی نہ کریں۔ کیونکہ سر یہ ایک بہت ایک بیسک چیز ہے، لوگ اکثر یہی پوچھتے ہیں کہ بھئی انورٹر کی ایفیشنسی کتنی ہے، انورٹر کی ایفیشنسی کتنی ہے۔ ہم انورٹر کی ایفیشنسی تک تبھی جائیں گے جب آپ کے سولر تو اے گریڈ ہو، تاکہ آپ کے سولر سے جو آپ کو آؤٹ پٹ مل رہی ہے وہ تو اس کی میکسیمم آؤٹ پٹ ہو۔ تو یہ ایک چیز آپ ان اکاؤنٹ لیں۔ جیسے کہ سر نے کہا کہ آپ جو ہے ہمیشہ اے گریڈ اوتھینٹیکیٹڈ سولرز لیں، اور اگر آپ کو کوئی ایسا مارکیٹ میں دکھتا بھی ہے جو کہ بی گریڈ یا سی گریڈ کے سولر دے رہا ہے، تو آپ ضرور جو ہے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی بتائیں کہ بھئی اس کی طرف نہ جائے بلکہ اے گریڈ کی سولر کی طرف جائیں۔ اس کے علاوہ سر جو وائرز ہیں، جو کیبلز ہیں، کیبلز بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے، کیونکہ آپ کی جتنی بھی بجلی جو ڈرائیو کرتی ہے وہ آپ کے کیبلز ڈرائیو کرتی ہے۔ تو ہمیشہ ایز سچ میں جو ریکمینڈ کرتا ہوں میں 6 mm کرتا ہوں۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ بہت اتنا زیادہ بھی نہیں ہے mm اور اتنا کم بھی نہیں ہے، بالکل ایک پرفیکٹ جو ہے اس کی جو وڈتھ ہے وہ کیبل کی ہے۔ تو اس سے ہوگا کیا کہ کیبل آپ کی ہیٹ اپ نہیں ہوں گے تو اس کی ریزسٹنس جو ہے وہ کم ہوگی، ریزسٹنس کم ہوگی تو آپ کو جو ہے نا فلو آف جو چارجز ہیں، جو فلو آف جو الیکٹریسٹی ہے وہ اسموتھلی ہوگی، مطلب اس سے بھی آپ کی ایفیشنسی اچھی ہی ہوگی۔ جو کیبلز ہمیشہ جب بھی آپ لوگ انسٹالیشن کرتے ہیں تو
پلان کے ساتھ انسٹالیشن کیا کریں, ایک اچھے ٹیکنیشین سے انسٹالیشن کیا کریں, ایک اچھی کمپنی سے انسٹالیشن کیا کریں, کیونکہ دیکھیں انسٹالیشن کرتے وقت پورا ایک پلان بنانا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں سے بھی تار لے آئیں, بلکہ نہیں, آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی میں جو ڈی سی کی جو وائرز ہیں, جو اے سی کے وائرز ہیں, وہ میں اس کی لینتھ کم سے کم کروں. یہ نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی لینتھ کروں. اور ڈی سی ہے نا, ڈی سی کرنٹ کو جتنا آپ کم کریں گے تو اتنی آپ کی ایفیشنسی اتنی آپ کی ایفیشنسی زیادہ ہوگی, اتنی اس کی ریزسٹنس کم ہوگی, اس کی ہیٹنگ ایشوز کم ہوں گے. تو یہ بھی آپ چیز دیکھیں. پہلے جو ہے سر ہم ان چیزوں کے اتنے ان اکاؤنٹ نہیں لے رہے تھے کیونکہ نیٹ میٹرنگ کی پالیسیز اچھی تھی, لیکن اوبیسلی ابھی ہم اس کے بھروسے بیٹھ نہیں سکتے. تو ہم نے جو ہے نا سیلف سفیشینٹ ہونا ہے. تو سیلف سفیشینٹ ہونے کے لیے ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دیکھنی پڑی, جیسے مثال کے سولر کی صفائی بھی ہو گئی. سولر کی صفائی, آپ نے سولر کی مینٹیننس کرنی ہے, اور پاکستان میں تو بہت زیادہ مینٹیننس کرنی پڑتی ہے, خاص کر جو ہے جو سندھ کے جو علاقے ہیں, موسٹلی جو ساؤتھ کے جو علاقے ہیں, وہاں پہ کافی دھول مٹی ہوتی ہے. تو وہاں پہ جو ہے نا آپ نے اچھے سے سولر کی مینٹیننس کرنی ہے, انورٹر کی مینٹیننس کرنی ہے. دیکھو جیسے میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ آپ کو کسی بھی ایسے بندے سے آپ کو پتہ لگ جائے, یا ایسے کاروباری بندہ جو سولر کے بارے میں آپ کو غلط گائیڈ کرے, تو فوراً ہمیں بتائیں. میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے جانتے ہیں لوگ کہ میں پر ڈے 4 سے 5 کنٹینر لوز میں یہاں پر بیچا کرتا تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک شخص نے کراچی سے, میں نے اس سے سولر منگوایا اور اس نے مجھے بی گریڈ کا مال بھیج دیا. جب بی گریڈ کا مال میرے ویئر ہاؤس میں انٹر ہوا, جب میں نے اس کو دیکھا, یقین کرو آج بھی میری وہ اماؤنٹ اٹکی ہوئی ہے, اور میری وہ اماؤنٹ میرے پاس ریٹرن کسی حد تک نہیں ہوئی. کچھ ہو گئی ہے, کچھ رہ گئی ہے, لیکن میں نے تہیہ کر لیا کہ آئندہ میں سولر سیل نہیں کروں گا. کیونکہ میں کس پہ اعتماد کروں, کیونکہ یہ کروڑوں روپے ہوتے ہیں, ہم کسی کو بھیج دیتے ہیں, بعد میں وہ سولر ہمیں بیچتا ہے. تو میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ انشاءاللہ اگر میں سولر کا کام کروں گا تو میں اپنی امپورٹ پہ کروں گا, نہ کہ میں کسی امپورٹ پہ اس سولر کو بیچوں اور اپنے کلائنٹ کو دوں. تو میری انشاءاللہ یہ کوشش ہے کہ میں آپ کو اے پلس گریڈ آپ کو چیز دوں. تو دی تھی سولر کے بارے میں بات, کیبل کے بارے میں بات بھی ہمارے انجینئر صاحب نے کر لی ہے. اب بریکر کے بارے میں, ابھی بریکرز کی طرف آتے ہیں سر. تو بریکرز بھی آپ جو ہمیشہ لگائیں تو اے گریڈ, اے کوالٹی کے بریکرز لگائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چلے ایفیشنسی تو ایک بات, لیکن اگر آپ اتنا زیادہ اماؤنٹ اپنے سسٹم پہ لگا رہے ہیں تو آپ کو اس کو چاہیے کہ وہ ہائیلی پروٹیکٹڈ ہو. اور جو بریکرز ہوتے ہیں اور جو اسٹرکچر ہوتا ہے, یہ دونوں چیزیں جو ہیں کافی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے پلانٹ کے لیے, آپ کے سولر پلانٹ کے لیے, انرجی سسٹم کے لیے. تو آپ ان چیزوں پہ بھی کافی زیادہ فوکس کریں. اس چیز کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں کہ بھئی ان چیزوں میں اپنے بجٹ بچا لوں. ان چیزوں میں آپ نے اس چیز کی طرف نہیں جانا, کیونکہ یہ اسٹرکچر ہو گئے, بریکرز ہو گئے, یہ آپ کے سسٹم کی پروٹیکشنز ہیں. اس پہ اگر ان چیزوں میں اگر آپ زیادہ کنجوسی کریں گے تو آپ خود کو ہی لانگ ٹرم نقصان پہنچائیں گے. سیکنڈلی پھر آتے ہیں سر بیٹریز پہ. اوبیسلی نیٹ میٹرنگ کی ایشوز ٹھیک نہیں ہے, تو ہمیں سیلف سفیشینٹ ہونا پڑتا ہے, خود کفیل ہونا پڑتا ہے کہ بھئی ہم گرڈ سے بجلی لے ہی نہ, بلکہ دن کو جو ہے سولر استعمال کرے, رات کو ہم بیٹری سے بیک اپ لیں. سو بیٹریز, تو بیٹری کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, تو پاکستان میں تو اب اگر آپ دیکھ لیں اتنے زیادہ بیٹریوں کے نام آ گئے ہیں, تو کسٹمر کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کون سی بیٹری خریدیں. سر پاکستان میں ریسنٹلی اتنی زیادہ بیٹریز آ چکی ہیں, اتنے زیادہ او ای ایمز آ چکے ہیں, اور انتہائی ڈفرینٹ پرائسز. کم سے کم بھی آپ کو ملے گی, مہنگی سی مہنگی بھی آپ کو ملے گی. اس میں سر نے ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ جب بھی لیتھیم آئن کی بیٹری لیں تو ہمیشہ اے پلس گریڈ کے لیں. دیکھیے اے پلس گریڈ کا کیسے پتہ لگے گا سر؟ اے پلس گریڈ کا ایسے پتہ لگے گا کہ آپ نے اس کی ڈی او ڈی دیکھنی ہے, ڈیپتھ آف ڈسچارج دیکھنا ہے کہ بھئی وہ کمپنی ڈیپتھ آف ڈسچارج آپ کو کتنا دے رہا ہے, 80% دے رہا ہے, 70% دے رہا ہے, 90 دے رہا ہے, کہ 100% دے رہا ہے. لیکن اس میں ایک اور بات ہے انجینئر صاحب, بیٹری اندر کچھ اور ہوتی ہے, اس کی اسپیسیفکیشن میں جو لکھی ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. تو اس کا کیسے پتہ لگے کہ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. جہاں تک مجھے اندازہ, مجھے جو انجینئر صاحب جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم بیٹری خریدیں تو ہم ایک ملٹی نیشنل برانڈ کی بیٹری خریدیں. ایسا ہی ہے سر, ایسا ہی ہے, کیونکہ اتنے زیادہ برانڈز آ چکے ہیں, اور آپ سچ آپ اسپیک شیٹ پہ یا اسپیسیفکیشن شیٹ پہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ہاں, کہ اس نے جو لکھا ہے آپ اس پہ ٹرسٹ کریں, نہیں, سچ ایسا پاسبل نہیں ہے. تو جتنے رینونڈ برانڈز ہیں جو کہ پوری دنیا میں چل رہے ہیں, اور آلریڈی کافی ٹائم سے چل رہے ہیں اور چل چکے ہیں. اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے, لیکن وہ
کوئی کرتا نہیں ہے. بہتر طریقہ یہ ہے اگر کوئی بندہ جاننا چاہے کہ ہماری بیٹری جو ہم لے رہے ہیں کیا وہ واقعی اتنی بہتر ہے, تو ان سے اوریجنل جو ان کے سرٹیفکیٹ ہیں جو چائنا نے پرووائڈ کیے ہیں اگر وہ دیکھ لیے جائے تو ہم اس سے بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ان سے بھی, کیونکہ جو ٹیسٹ رپورٹس ہیں, جو سی او سی ہے, پی ایس آئی, جو جتنے بھی رپورٹس ہیں وہ آبویسلی ایک خود مختار جو ہوتی ہے, جو انڈیویجول سیپریٹ جو ایک ایجنسی ہوتی ہے وہ کرتی ہے. چاہیے کہ جیسے ہم سولر کے بارے میں یہ چیزیں رپورٹ چیک کرتے ہیں تو بیٹری کے بارے میں بھی بیٹری کے بارے میں بھی آپ چیک کریں, کیونکہ دیکھیں آپ جہاں تک اتنا انویسٹمنٹ آپ بیٹری میں کر رہے ہیں تو آبویسلی آپ کو چاہیے کہ آپ بیٹری کے بارے میں بھی چیک کریں کہ بھئی میں کہیں ریفربش بیٹری تو نہیں لے رہا, میں کہیں یوزڈ بیٹری تو نہیں لے رہا, کیونکہ موسٹلی سر جی آج کل مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے کہ ریفربش بیٹریز چل رہی ہے, آلریڈی یوزڈ ہو چکی ہوتی ہے, ان کو ریفربش کر لیتے ہیں, ان کو صاف ستھرا کر کے نیا کر لیتے ہیں, اور وہ پھر دوسری بیٹریز اور کرتے بھی چائنیز خود اور کرتے بھی چائنیز خود ہی ہیں آبویسلی, کیونکہ سر انہوں نے تو بزنس ہی کرنا ہے. اگر جہاں پہ ان کی نیو بیٹری سیل ہو رہی ہے اور جہاں پہ ان کی یوزڈ ریفربش ہو کے سیل ہو رہی ہے, ان کو اماؤنٹ آ رہا ہے, تو آبویسلی انہوں نے تو بزنس ہی کرنا ہے. ان کا عادی بھی ہم نے تو بنایا ہے کہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اس رینج میں آپ ہمیں بیٹری بنا کے یہی کہ ہم ان کو بتاتے ہیں, یہی میں بات کہتا ہوں نا کہ ہم کافی زیادہ سوچتے ہیں کہ بھئی سستے ترین کی طرف جائیں, لیکن ایسا نہیں ہے. آپ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں, کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی شرٹ لے رہے ہیں یا اپنے لیے کوئی جوتا لے رہے ہیں کہ آپ اس میں سستے سے سستے پہ جا رہے ہیں. نہیں, آپ جو ہے نا ایسی چیز لے رہے ہیں جو آپ نے لانگ ٹرم چلانی ہے, آپ نے کوئی 10 سال 12 سال 15 سال تک اس کو چلانی ہے, تو اس کے لیے آپ نے ہمیشہ اوبویسلی ایک اوتھینٹیکیٹڈ اور ڈاکومنٹڈ اور سرٹیفائڈ چیز لینی ہے تاکہ آپ کے لیے وہ اتنی لائف سپینڈ بھی کرے. اب جتنے ریفربش سیلز ہوتے ہیں وہ آپ کو موسٹلی 3 سے 4 یا 5 سال تک ہی چلیں گے, وہ بھی کافی مشکل ہے جو اتنے لائف پیریڈ آپ کے لیے گزار لیں. لیکن جو اے گریڈ ہوتے ہیں ان کی 22 ایئرس تک لائف ٹائم ہوتی ہے. تو بیٹریز میں بھی جو ہے نا آپ اے گریڈ سرٹیفائڈ اوتھینٹیکیٹڈ بیٹریز لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بیک اپ بھی زیادہ دے گی, اور آپ کی جو ریٹرن جو ہے, آپ نے جو اس پہ اماؤنٹ انویسٹمنٹ کی ہے وہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہوگی, آپ کو ریٹرن جلدی ملے گا, کیونکہ آپ اس بیٹری کو 10-15 سال تک آپ چلائیں گے اور اس کی بیک اپ بھی اتنی کم نہیں ہوگی. تو بیٹریز بھی جو ہے اے پلس گریڈ سیل والی بیٹریز لیں, جو کہ پاکستان میں کچھ ہی سر ایسی بیٹریز ہیں جو کہ ملٹی نیشنل ہیں اور جو کہ اے پلس گریڈ سیل کی بیٹریز یوز کرتی ہیں. باقی جتنی بھی ہے اراؤنڈ 80-85% جو ہے وہ سارے ریفربشڈ ہیں یا پھر یوزڈ سیلز والے ہیں. اوبویسلی اگر وہ کمپنیز والے نہیں مانتے تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ ٹیسٹنگ رپورٹس یہ سارے کچھ آپ دیکھ لیں, ڈی او ڈیز دیکھ لیں, ان کی کنٹینیوس چارج دیکھ لیں کہ وہ کتنی ہے, تو ان سے آپ کو پتہ لگے گا کہ بھئی ان کی جو سیلز ہیں یہ واقعی میں اے گریڈ ہے کہ نہیں گریڈ. اب سر نیکسٹ آن چلتے ہیں انورٹرز پہ. انورٹر جو ہے ایک مین پارٹ ہے آپ کے سسٹم کا, آپ کے پورے سسٹم کو جو ڈرائیو کرتا ہے وہ آپ کا انورٹر کرتا ہے. تو انورٹر جو ہے نا مارکیٹ میں بہت سے انورٹرز آ چکے ہیں. بات ہم کریں گے لکس پاور ٹیک انورٹرز کی, کیونکہ لکس پاور ٹیک انورٹرز آپ کو ایسے فیچرز دیتا ہے, کسٹمر کو ایسے فیچرز دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اگر نیٹ میٹرنگ نہ بھی ہو, سیلف سفیشینٹ وہ بندہ ہو, تو وہ آپ کو کم سے کم جو ہے نا آپ کی یونٹس خرچ کرے گا. اس میں مختلف ان کے فیچرز ہیں. ایک ان کا ہارڈ ویئر کا جو مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ ان کے ہر ایک پارٹ جو ہے وہ الگ ہے, ایم پی پی ٹی سیکشن الگ ہے, ان کا اے سی سائڈ الگ ہے, اور ہر ایک جو پی سی بی ہے ان کے بیچ میں ریلیز لگے ہوئے ہیں. تو لیٹ سپوز اگر آپ دن کے ٹائم آپ نے سولر لگائے ہوئے ہیں, اگر ہم 6 کلو واٹ کا ایگزامپل لے لیں, کیونکہ موسٹلی جنرل کسٹمر جو ہے کنزیومرز وہ 6 کلو واٹ یوز کرتے ہیں, تو 6 کلو واٹ لکس پاور ٹیک میں 9000 پی وی ہے, تو ہم اس کو اگر 9000 پی وی دیں گے اور لیٹ سپوز آپ کا 6 کلو واٹ کا لوڈ چل رہا ہے, تو ہوگا کیا کہ 6 کلو واٹ آپ کا لوڈ چلے گا, ایڈیشنل جو 3000 ہے یا جو 2500 یا پھر 2000 جو آ رہا ہے اس سے آپ کی بیٹری چارج ہوگی دن کو. تو دن کو آپ کا جتنا بھی لوڈ ہے وہ سولر سے چلے گا. پھر جیسی ہی شام کی ٹائم آئے گی تو اوبیسلی سولر اویلیبل نہیں ہوتا, تو پھر آپ جو ہے بیٹریز پہ شفٹ ہوں گے. اب اس میں جو ہے ہمارے لکس پاور میں مختلف فیچرز ہیں, اور جیسے کہ ہے اس میں چارج فسٹ جو پہ ہے, مطلب اگر ہم اس کو ڈسیبل کر دیتے ہیں تو پھر آپ کا جو بیٹری ہے وہ جو انورٹر ہے وہ سیلف کنزمپشن موڈ میں چلا جاتا ہے. سیلف کنزمپشن موڈ یہ ہے کہ پہلے آپ کا سولر یوز ہوگا, اس کے بعد آپ کی بیٹری یوز ہوگی, جس کو ہم عام زبان میں ایس بی یو بھی بولتے ہیں. تو عام انورٹرز میں بھی ایس بی یو ہوتا ہے, لیکن لکس پاور کے سیلف کنزمپشن موڈ میں اور عام انورٹرز کے ایس بی یو میں کافی فرق ہے. اس میں فرق یہ ہے
کہ یہ ایک تو ان کی اپنا اوریجنل مانیٹرنگ پلیٹ فارم ہے، تو یہ بالکل آن سپاٹ آپ کو جو ہے سیٹنگ اوکے کر کے دیتا ہے، بالکل آپ کو آن سپاٹ آپ کو رزلٹ دیتا ہے۔ سیکنڈلی آپ ٹائمنگ اس میں سیٹ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اس میں آپ 3 سے 4 مختلف ٹائم زون سیٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی اتنے ٹائم رینج میں میرا انورٹر یہ کام کرے، پھر اگلے ٹائم رینج میں جو ہے نا وہ بیٹری کو ڈسچارج کرے۔ تو اس میں ہمارے ساتھ بہت زیادہ ٹائم رینجز آ جاتی ہیں جو اس میں ہم مختلف اس میں سیٹنگز کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ سیٹنگ کے حوالے سے آپ سے بات کرنی تھی کہ اکثر کسٹمر ہمارے جو ہے نا، خاص کر انسٹالر، کہ یار لکس پاور کی سیٹنگ بڑی پیچیدہ ہے، ہر جگہ کی ایک علیحدہ سیٹنگ کرنی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ پہلے تو ایک ماحول چل رہا تھا، بس انورٹر لگایا اور 3-4 جگہ سیٹنگ کروا کے تو جو بس انورٹر چالو ہو گیا۔ ابھی ایک پراپر طریقے سے ایک سیٹنگ کرنی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سر دیکھیں، اس کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ اوبیسلی یہ اتنا اب لوگوں میں عام ہے نہیں۔ جیسے کہ اگر ہم ولٹرانک کی اگزامپل لیں تو کافی ٹائم سے چل رہے ہیں، تو ایون کہ لوگوں کو یاد بھی ہو گیا ہے اور یاد بھی ہوگی وہ سیٹنگز، اور وہ جو سیٹنگز ہے وہ کافی بیسک سیٹنگز ہے جو ولٹرانک کی ہے۔ لکس پاور کی جو سیٹنگز ہے وہ کافی ڈیٹیلڈ سیٹنگز ہے، لیکن کافی ایزی سیٹنگز ہیں، اتنی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ خود کوشش کریں گے تو کافی ایزی سیٹنگز ہیں، لیکن پھر بھی ہماری جو مانیٹرنگ سروس ہیں وہ اینی ٹائم آپ کے سامنے جو ہے اویلیبل ہوگی۔ نمبرز جو ہے مانیٹرنگ ٹیم کے آپ کے اسکرین پہ بھی چل رہے ہوں گے، تو آپ جب بھی لکس پاور کا انورٹر لگائیں تو آپ مانیٹرنگ ٹیم سے بھی رابطہ کریں، وہ بھی آپ کے لیے مکمل سیٹنگز آپ کو کر کے دے گی، بلکہ ایون کہ آپ کو سکھائے گی بھی۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سکھائے گی بھی۔ اس کے علاوہ ہم انسٹالر ٹریننگز بھی کرتے ہیں، جس میں ہم مختلف انسٹالرز کو سیٹنگز بتاتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ ہم نے تقریباً کوئی 1 ویک کی ہم نے مسلسل ٹریننگز کی تھی، تو اس سے بھی کافی فائدہ پہنچا تھا۔ تو یہ ہے کہ ہماری جو مانیٹرنگ ٹیم ہے وہ آپ کو سیٹنگز کر کے بھی دی گئی، اور جو انسٹالر آن سائٹ کھڑا ہے اس کو سکھائے گی بھی، کہ تاکہ وہ آگے جتنی بھی انسٹالیشنز کرے تو وہ خود ہی سیٹنگ کر لے۔ انتہائی آسان سیٹنگ ہے، یہ ہے کہ کافی واسٹ سیٹنگز ہے، مطلب سیٹنگز کافی زیادہ ہے، لیکن ہے بڑی ایزی، بہت ایزی ہے۔ آپ 2-3 دفعہ کریں گے تو آپ کو جو ہے ایزیلی سمجھ آ جائے گی۔ انجینئر صاحب، ایزی کا ہونا یا نہ ہونا، ایزی کا ہونا چلو ٹھیک ہے، وہ ایک اچھی بات ہے، لیکن ایزی کا ہونا اتنا ضروری بھی نہیں ہے۔ اصل ہماری جو پرابلم ہے، ہماری جو اس کا سلوشن نکالنا۔ اگر ہماری انورٹر کی سیٹنگ تھوڑی سی پیچیدہ ہے، لیکن اس کی پیچیدہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو سلوشن ہے، ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو رہے ہیں، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کچھ ہی مہینے، کچھ سال بعد ہمارے لیے یہ سیٹنگ بھی ایزی ہو جائے گی۔ اور سر یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہماری سیٹنگز کافی واسٹ ہے، واسٹ اسی لیے ہے کیونکہ اس میں کسٹمر کی اور انسٹالر کی یہ ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ بالکل جیسے کسٹمر چاہتا ہے کہ بھئی میرے انورٹر فلانے ٹائم میں یہ کرے، فلانے ٹائم میں وہ کرے، جیسے وہ اسے چاہتا ہے ہم اس کو ایسے ہی اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اس کی کافی واسٹ سیٹنگز ہے۔ تو وہ آپ نے جیسے کہا کہ ہم جو ہے انسٹالر ٹریننگز بھی دیتے ہیں، آن لائن بھی لوگوں کے لیے سیٹنگز کرتے ہیں، اور اوبیسلی ٹائم کے ساتھ جو ہے نا خود ہی لوگ اس کے ساتھ یوز ٹو ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ سر اگر ہم بات کریں، جیسے کہ ہمارا جو مین ٹاپک ہے کہ بھئی ہم کیسے بل کی بچت کریں، تو لکس پاور ٹیک آپ کو دیتا ہے مختلف فیچرز، اور ایسی فیچرز جو کہ آپ کو اور انورٹرز میں نہیں ملیں گے۔ اب لیٹ سپوز میں آپ کو بات کروں گرڈ پیک شیونگ کی، تو گرڈ پیک شیونگ ایک ایسا فیچر ہے جو کہ بڑا ہی آن سپاٹ کام کرتا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو سیٹ کریں گے، آن سپاٹ آپ کے لیے کام کرے گا، اور اس فیچر کا یہ مقصد ہے کہ لیٹ سپوز آپ کا لوڈ بہت زیادہ ہے اور آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ بیٹری سے ٹوٹل وہ جو ہے نا لوڈ یوز کریں، اور آپ کو چاہیے کہ نہیں مجھے تھوڑا بہت گرڈ سے بھی چاہیے کیونکہ لوڈ کافی زیادہ ہے، فل بیٹری، ورنہ میری بیٹری کافی جلدی ڈسچارج ہو جائے گی۔ تو اس میں ہم لمٹ لگا سکتے ہیں گرڈ پہ کہ بھئی مجھے گرڈ سے 800 واٹ یا 1 کلو واٹ سے زیادہ بجلی آئے ہی نہ، تو وہ اس پہ لمٹ لگ جاتا ہے، 1 کلو واٹ گرڈ سے آئے گی، ایڈیشنل جو ہے وہ آپ کے بیٹری سے ڈسچارج ہوگا۔ تو یہ بھی ایک بڑا بہترین فیچر ہے۔ اگر ہم ایز سچ آئی سیڈ کہ ایس بی یو کی اگر بات کریں تو ہمارے جو بیٹریز ہیں وہ بھی 100% ڈی او ڈی ہیں، اور جو ہمارے لکس پاور کے انورٹرز ہیں اس میں بھی یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ آپ کے بیٹری کو 0 وولٹ پہ بھی لا کے 0 وولٹ سے بھی اٹھا سکتے ہیں۔ موسٹلی جو انورٹرز میں یہ ایشو ہوتا ہے کہ وہ ایس بی یو پہ جب چلتے ہیں تو پیک ٹائم میں وہ کافی جلدی جو ہے نا وہ ڈسچارج ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں پھر بھی ایٹ لیسٹ کوئی 20% 30% تک اس میں ہوتا ہے، لیکن وہ اور 0% تک وہ ڈسچارج نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر وہ ڈسچارج ہو گئی ہے تو پھر آپ نے اس کو سیریز لگانی ہے، ڈی سی سپلائی لگانی ہے۔
لیکن ہمارے لکس پاور انورٹر میں یہ ایک خاص بات ہے کہ آپ اپنی بیٹری کو 0% ڈسچارج اینڈ 100% تک چارج بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا جو بیک اپ کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم آپ کو زیادہ مل جاتا ہے. جو جتنے بھی جو پیک ٹائم ہے، لیٹ سپوز 11 بجے یا 12 بجے تک جو پیک ٹائم ہے وہ آپ کا جو ہے اسی بیٹری میں ہی نکل جائے گا. پھر جب پیک ٹائم آف ہو جائے گا تو پھر جو ہے آپ واپس جو ہے گریڈ اور بیٹری کی شیئرنگ سے یا پھر آپ صرف گریڈ سے بھی آپ اس کو چلا سکتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ہمارے کچھ فیچرز ہیں اور یہ کچھ کوالٹیز ہیں لکس پاور کی، جن کی وجہ سے آپ کا جو بجلی کا بل ہے وہ کم سے کم آ سکتا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے انجینئر صاحب نے آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھایا. تو مجھے اور کوئی ایسا سوال نہیں آتا کہ میں انجینئر صاحب سے کروں، کیونکہ ہمارا آج کل جو ہمارا جو یہ سیشن جو ہوتا ہے بڑی لمبی ویڈیو ہوتی ہے. لیکن ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہماری ویڈیو جو ہوتی ہے نا، یہ آپ پوری دیکھا کریں، لازمی دیکھا کریں. اور ہم آپ کے لیے محنت کرتے ہیں، آپ کے فائدے کے لیے ہم یہ ویڈیوز بناتے ہیں، تو یہ آپ پوری دیکھا کریں. اس سے انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں، اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آپ پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو ہماری آپ تک پہنچ سکے. السلام.